بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 77 اور 78 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے وَإِجْرَاءُ الدَّلِيلِ فِي غَيْرِهِ قَدْ لَا يَكُونُ بِعَيْنِهِ۔ ما سبق میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ شاہد معلل کی دلیل کے فساد پر دلالت کرتا ہے، اور معلل کی دلیل میں فساد دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک کو تخلف مدلول عن الدلیل کہتے ہیں اور دوسرے کو لزوم محال کہتے ہیں۔ تخلف مدلول عن الدلیل کا مطلب ہوا کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا، مدلول متخلف ہے۔ مدلول اپنی دلیل سے متخلف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کو مدلول کے غیر میں جاری کر دیا گیا ہے، تو اسے اجراء الدلیل فی غیرہ یعنی اجراء الدلیل فی غیر المدلول کہتے ہیں۔ جب دلیل کو مدلول کے غیر میں جاری کر دیا جائے کہ دلیل تو پائی جا رہی ہو لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا ہو، تو اسے اجراء الدلیل فی غیرہ کہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اجراء الدلیل فی غیرہ کبھی لا بعینہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اجراء الدلیل فی غیرہ کبھی بعینہ بھی ہوتا ہے اور کبھی لا بعینہ ہوتا ہے، تو شارح نے دونوں پر روشنی ڈالی، اجراء الدلیل فی غیرہ بعینہ پر اور اجراء الدلیل فی غیرہ لا بعینہ پر۔ ان دونوں قسموں کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جس مطلوب کو دلیل کے ذریعہ ثابت کیا جائے اس مطلوب میں موضوع کو اصغر کہتے ہیں اور محمول کو اکبر کہتے ہیں۔ مثلا ہمیں عالم کا حادث ہونا ثابت کرنا ہے دلیل کے ذریعہ، العالم حادث، اسے دلیل کے ذریعہ ثابت کرنا ہے تو ہم دلیل دیں العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو یہاں مطلوب ہے العالم حادث، اس میں جو موضوع ہے العالم یہ حد اصغر ہے اور حادث جو کہ محمول ہے یہ ہے حد اکبر، اور دلیل یعنی العالم متغیر وکل متغیر حادث میں جو لفظ صغرا کبرا دونوں میں آ رہا ہے اسے حد اوسط کہتے ہیں اور وہ ہے متغیر۔ اصغر و اکبر، موضوع و محمول اور حد اوسط کو جان لینے کے بعد اب آپ اجراء الدلیل فی غیرہ کی دونوں قسموں کو سمجھیں۔ اجراء الدلیل فی غیرہ بعینہ کا مطلب یہ ہے کہ دلیل، یہی دلیل جو مدلول کے علاوہ میں جاری کی گئی ہے، مدلول کے غیر میں جاری کی گئی ہے، یہی دلیل جب کسی دوسری صورت میں پائی جائے تو وہاں بھی اس دلیل کے یہی سابقہ مقدمات ہوں، صرف مطلوب کے موضوع کا اختلاف ہو کہ اس دوسری صورت میں موضوع، اس دوسری صورت میں مطلوب کا موضوع بعینہ یہی نہیں ہے بلکہ اس کا مرادف یا اس کا لازم اس کی جگہ پر ہے، تو یہی دلیل جب کسی دوسری صورت میں پائی جائے اور اس کے وہی سابقہ مقدمات ہوں، صرف مطلوب کے موضوع کا اختلاف ہو کہ
مطلوب کے اس موضوع یعنی اصغر کو نہ رکھ کر کے اس کے مرادف یا اس کے لازم کو رکھ دیا جائے تو اسے اجراء الدلیل فی غیرہ بعینہ کہتے ہیں۔ اور اگر دلیل کسی دوسری صورت میں پائی جائے اور وہاں بھی اس کے وہی سابقہ مقدمات ہوں، صرف حد اوسط کے اعتبار سے اختلاف ہو کہ وہاں حد اوسط اس کا مرادف یا لازم ہو تو اسے اجراء الدلیل فی غیرہ لا بعینہ کہتے ہیں۔ تو اجراء الدلیل فی غیرہ بعینہ میں مطلوب کے موضوع کے اعتبار سے اختلاف ہوگا، حد اصغر کے اعتبار سے اختلاف ہوگا، اور اجراء الدلیل فی غیرہ لا بعینہ میں مطلوب کے موضوع کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہوگا، اصغر کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ حد اوسط کے اعتبار سے اختلاف ہوگا۔ اب عبارت دیکھیں، وَإِجْرَاءُ الدَّلِيلِ فِي غَيْرِهِ أي غیر مدلولہ قد لا يكون بعینہ، اور دلیل کو غیر مدلول میں جاری کرنا کبھی بعینہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کبھی لا بعینہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بعینہ ہوتا بھی ہے، کبھی بعینہ بھی ہوتا ہے۔ تو اجراء الدلیل فی غیرہ کبھی بعینہ ہوتا ہے اور کبھی لا بعینہ ہوتا ہے۔ بعینہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ والمراد بکونہ بعینہ ان یوجد الدلیل فی صورت اخری مع انہ لا یختلف الا باعتبار موضوع المطلوب، اور دلیل کے اور اجراء الدلیل فی غیرہ کے بعینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ دلیل کسی دوسری صورت میں پائی جائے، ساتھ ہی صرف موضوع مطلوب کے اعتبار سے اختلاف ہو۔ فَإِذَا اخْتَلَفَ الدَّلِيلُ بِحَسْبِ الْحَدِّ الْأَوْسَطِ بِأَنْ يَجْعَلَ السَّائِلُ مُرَادِفَهُ أَوْ مُلَازِمَهُ مَقَامَهُ لَمْ يَكُنْ إِجْرَاؤُهُ بِعَيْنِهِ۔ ہاں، جب دلیل حد اوسط کے اعتبار سے مختلف ہو، اس طور سے کہ سائل اس کے مرادف یا اس کے لازم کو اس کی جگہ رکھ دے، تو یہ اجراء الدلیل بعینہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اجراء الدلیل لا بعینہ ہوگا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سائل اپنے نقض کے ساتھ جو شاہد پیش کرتا ہے، یہ شاہد کبھی بدیہی اولی ہوتا ہے، کبھی بدیہی غیر اولی ہوتا ہے، اور کبھی نظری ہوتا ہے۔ جس صورت میں شاہد بدیہی اولی ہوگا، بالکل ظاہر ہوگا ہر ایک کے نزدیک، تو پھر معلل کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ سائل سے اس شاہد پر کسی چیز کا مطالبہ کرے، کیونکہ شاہد کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بدیہی اولی ہے۔ ہاں، جب شاہد بدیہی غیر اولی ہو تو بدیہی لیکن غیر اولی ہو، اس پر پردہ پڑا ہوا ہو، وہ مخفی ہو، تو پھر معلل کو یہ حق ہے کہ وہ سائل سے یہ مطالبہ کرے کہ چونکہ آپ کا شاہد مخفی ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، لہذا آپ اس سے پردہ ہٹائیں، اس کا خفا دور کریں، یعنی اپنے شاہد پر جو کہ بدیہی غیر اولی ہے، آپ اس شاہد پر کوئی تنبیہ پیش کریں جس سے اس کا خفا دور ہو جائے اور اس کے رخ سے پردہ ہٹ جائے۔ اور شاہد جب نظری ہو تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ نظری ہے تو وہ بالکل ظاہر و باہر نہیں ہوگا۔ تو شاہد جب نظری ہو، معلل کے نزدیک ظاہر نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو پھر معلل کو یہ حق ہوگا کہ وہ سائل سے کہے کہ چونکہ آپ کا شاہد نظری ہے، اس لیے آپ اپنے شاہد پر کوئی دلیل پیش کریں۔
مصنف کہتے ہیں وقد يحتاج الشاهد في الدلالة على فساد الدليل الى دليل اذا كان نظريا غير معلوم للمعلل فيطلب عليه او تنبيه ان كان بديهيا غير اولي. اور کبھی شاہد دلیل کے فساد پر دلالت کرنے میں کسی دلیل کا محتاج ہوتا ہے جبکہ وہ شاہد نظری ہو اور معلل کے نزدیک غیر معلوم ہو. فیطلب علیہ تو اس شاہد پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا. اور تنبیہ یعنی قد یحتاج الشاہد الی تنبیہ، اور کبھی شاہد تنبیہ کا محتاج ہوتا ہے اگر وہ بدیہی غیر اولی ہو. اب مصنف علیہ رحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی چیز کی حد بیان کی جائے، کسی چیز کی تعریف بیان کی جائے اور اس تعریف کے اس حد کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں فریق مخالف کی طرف سے اعتراض وارد ہو تو تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں وارد ہونے والے اس اعتراض کو کبھی نقض کہہ دیا جاتا ہے. تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو کبھی نقض کہہ دیا جاتا ہے. تو اب سوال ہوا کہ نقض کا مطلب تو یہ ہے نہیں. نقض حقیقی تو یہ ہے کہ معلل نے اپنے دعویٰ پر، اپنے مدعا پر جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کے فساد کو بیان کیا جائے کسی شاہد کے ذریعے. معلل کی دلیل کے فساد کو واضح کیا جائے کسی شاہد کے ذریعہ، یہ ہے نقض حقیقی. تو تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو نقض کیوں کر کہا جاتا ہے؟ تو مصنف نے کہا کہ تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو نقض مجازن کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا نقض حقیقی کے ساتھ ربط و تعلق ہے. اس ربط و تعلق کی بنیاد پر تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو بھی مجازن نقض کہہ دیا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ تعریف کا جامع ہونا اور تعریف کا مانع ہونا اس کی تعبیر دوسرے لفظوں سے بھی کی جاتی ہے. تعریف کے مانع ہونے کی تعبیر طرد سے کی جاتی ہے اور تعریف کے جامع ہونے کی تعبیر عکس سے کی جاتی ہے. تو اب مصنف علیہ الرحمہ نے چونکہ یہاں طرد و عکس کے الفاظ کا استعمال کیا ہے اس لیے شارح اولاً طرد و عکس کا معنی بیان کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ طرد کا مطلب ہے تعریف کا مانع ہونا. طرد کا مطلب کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ طرد کا مطلب ہے تعریف کا مانع ہونا اور عکس کا مطلب ہے تعریف کا جامع ہونا. طرد کا مطلب مانع ہونا اور عکس کا مطلب جامع ہونا کیوں ہے؟ تو آپ طرد و عکس کا پہلے معنی سمجھ لیں تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ طرد کا مطلب مانع ہونا ہے اور عکس کا مطلب جامع ہونا ہے. شارح کہتے ہیں کہ طرد کا معنی ہے تلازم فی الثبوت، یعنی دو چیزوں کا ثبوت میں ایک دوسرے کو لازم ہونا. دو چیزوں کا ثبوت میں ایک دوسرے کو لازم ہونا کہ جہاں ایک چیز ثابت و صادق ہو وہاں دوسری چیز بھی ثابت و صادق ہو. تو حد اور محدود کے درمیان تلازم فی الثبوت کا مطلب، حد اور محدود کے درمیان تلازم فی الثبوت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جس پر حد صادق آ رہی ہے اس پر محدود بھی صادق آئے.
ہر وہ چیز جس پر حد صادق آئے اس پر محدود بھی صادق آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حد اور محدود کے درمیان تلازم فی الثبوت ہے. اور عکس کا معنی ہے تلازم فی الانتفاع. عکس کا معنی ہے تلازم فی الانتفاع، یعنی دو چیزوں کا عدم و انتفاع میں ایک دوسرے کو لازم ہونا، کہ جہاں ایک چیز منتفی ہو، معدوم ہو، صادق نہ آئے، وہاں دوسری چیز بھی منتفی ہو، معدوم ہو، صادق نہ آئے، تو کہیں گے کہ یہاں دو چیزوں کے درمیان تلازم فی الانتفاع ہے. تو حد اور محدود کے درمیان بھی تلازم فی الانتفاع ہوتا ہے. حد اور محدود کے درمیان جس طرح تلازم فی الثبوت ہوتا ہے، اسی طرح حد اور محدود کے درمیان تلازم فی الانتفاع بھی ہوتا ہے. اور حد اور محدود کے درمیان تلازم فی الانتفاع کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ حد منتفی ہو، محدود منتفی ہو، جس جگہ حد صادق نہ آئے اس جگہ محدود بھی منتفی ہو جائے، معدوم ہو جائے، صادق نہ آئے، تو کہیں گے کہ حد اور محدود کے درمیان تلازم فی الانتفاع ہے، کہ جہاں حد صادق نہیں آ رہی ہے وہاں محدود بھی صادق نہیں آ رہا ہے. یہ ہے عکس کا معنی. تو چونکہ طرد حق کا معنی ہے تلازم فی الثبوت، یعنی جہاں حد صادق آ رہی ہے وہاں محدود بھی صادق آ رہا ہے، لہذا جب حد مانع نہ ہو، تعریف مانع نہ ہو، یعنی محدود کے اندر غیر محدود کا کوئی فرد داخل ہو جا رہا ہو، لہذا جب حد مانع نہ ہو، تعریف مانع نہ ہو، یعنی محدود کے اندر غیر محدود کا کوئی فرد داخل ہو جا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طرد حد کا معنی نہیں پایا گیا، یعنی تلازم فی الثبوت نہیں پایا گیا کہ یہ جو غیر محدود کا فرد محدود میں داخل ہو گیا ہے یہ تعریف کے مانع نہ ہونے کی بنیاد پر، حد کے مانع نہ ہونے کی بنیاد پر داخل ہو گیا ہے کہ حد تو اس پر صادق آ رہی ہے لیکن محدود اس پر صادق نہیں آ رہا ہے. یہ فرد محدود میں کیوں داخل ہوا؟ کیونکہ حد اس پر صادق آ رہی ہے لیکن محدود اس پر صادق نہیں آ رہا، یہ محدود کا فرد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حد تو صادق آ رہی ہے لیکن محدود صادق نہیں آ رہا. حالانکہ تلازم فی الثبوت کا مطلب یہ تھا کہ جس جگہ حد صادق آئے اس پر محدود بھی صادق آئے، تو تلازم فی الثبوت کا معنی منتفی ہو گیا، طرد تعریف کا، طرد حد کا معنی منتفی ہو گیا. تو پہلا قضیہ کیا ہو جائے گا؟ پہلا کلیہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. پہلا کلیہ وہی تھا کہ تلازم فی الثبوت، کہ جس پر حد صادق ہے اس پر محدود صادق ہے. اور چونکہ عکس حد کا معنی ہے تلازم فی الانتفاع، کہ جس پر حد صادق نہ آئے اس پر محدود بھی صادق نہ آئے، لہذا جب تعریف جامع نہ ہو، یعنی محدود کے افراد میں سے کوئی فرد اس محدود سے خارج ہو جائے، لہذا جب تعریف جامع نہ ہو، حد جامع نہ ہو، یعنی محدود کے افراد میں سے کوئی فرد محدود سے خارج ہو جا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلازم فی الانتفاع کا معنی نہیں پایا گیا کہ
اس فرد پر حد تو صادق نہیں آ رہی ہے لیکن محدود اس پر صادق آ رہا ہے، کہ اس پر حد تو صادق نہیں آ رہی ہے لیکن اس پر محدود صادق آ رہا ہے۔ تو تلازم فی الانتفاع کا معنی منتفی ہو گیا، دوسرا والا کلیہ یعنی تلازم فی الانتفاع یہ دوسرا کلیہ منتفی ہو گیا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ تعریف کے طرد و عکس کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو نقض اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس اعتراض کو نقض کے ساتھ مشابہت ہے، کہ نقض میں یہ کہا جاتا ہے کہ معلل کی دلیل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ مستلزم فساد ہے۔ اسی طرح تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں تعریف کے طرد و عکس کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بھی فساد کو مستلزم ہے۔ مثلا غیر محدود کے افراد میں سے کسی فرد کے محدود کے اندر داخل ہو جانے کو مستلزم ہے، یا محدود کے افراد میں سے کسی فرد کے محدود سے خارج ہو جانے کو مستلزم ہے۔ تو جس طرح نقض اجمالی میں یعنی نقض حقیقی میں یہ کہا جاتا ہے کہ معلل کی دلیل فساد کو مستلزم ہے، مثلا تخلف مدلول عن الدلیل کو مستلزم ہے یا لزوم محال کو مستلزم ہے، اسی طرح تعریف کے طرد و عکس کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بھی فساد کو مستلزم ہے۔ مثلا غیر محدود کے افراد میں سے کسی فرد کے محدود کے اندر داخل ہو جانے کو مستلزم ہے، یا محدود کے افراد میں سے کسی فرد کے محدود سے خارج ہو جانے کو مستلزم ہے۔ تو دیکھیے تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو نقض اجمالی سے مشابہت ہے، اس کا نقض اجمالی کے ساتھ ایک ربط و تعلق ہے۔ تو اس مشابہت کی بنیاد پر بطور استعارہ اس اعتراض کو نقض کہہ دیا جاتا ہے۔ بطور استعارہ تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو بطور استعارہ نقض کہہ دیا جاتا ہے، کہ جیسے کبھی بہادر آدمی کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے، مشبہ بہ شیر ہوتا ہے، پھر اس مشبہ بہ شیر کا لفظ اس مشبہ کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے اور بہادر کو بھی شیر کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چونکہ اعتراض کو نقض سے مشابہت ہے اس لیے اس نقض کا لفظ اس مشبہ کے لیے یعنی اس اعتراض کے لیے استعمال کر لیا گیا اور اسے بھی کیا کہہ دیا گیا؟ نقض کہہ دیا گیا۔ تو یہ استعارہ ہوا اور یہ استعارہ مصرحہ ہے۔ اب آپ مصنف اور شارح کی عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وقد یسمى القدح فی طرد التعریف واقصہ نقضا، اور کبھی تعریف کے طرد و عکس کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو نقض کہہ دیا جاتا ہے۔ قدح کا معنی ہوگا اعتراض، قدح کا معنی اعتراض۔ وقد یسمى القدح، اور کبھی اعتراض کو کہہ دیا جاتا ہے۔ کس اعتراض کو؟ فی طرد تعریف وقصی، تعریف کے طرد و عکس کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو، اور کبھی تعریف کے طرد و عکس یعنی تعریف کے جامع و مانع ہونے کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو نقض کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وذالک لأن معنی الطرد هو التلازم فی الثبوت،
اور ایسا اس لیے ہے کہ طرد کا معنی ہے تلازم فی الثبوت، بے معنی کل ما صدق علیہ الحد صدق علیہ المحدود، یعنی ہر وہ چیز جس پر حد صادق آئے اس پر محدود بھی صادق آئے۔ ومعنی العکس التلازم فی الانتفاع، اور عکس کا معنی ہے تلازم فی الانتفاع بمعنی ان کل ما لم یصدق علیہ الحد لم یصدق علیہ المحدود، یعنی ہر وہ چیز جس پر حد صادق نہ آئے اس پر محدود بھی صادق نہ آئے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ التَّعْرِيفُ مَانِعًا فَقَدْ انتقضت الکلیۃ الاولیٰ، لہذا جب تعریف مانع نہ ہو تو پہلا کلیہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ جَامِعًا انتقضت الثانیہ، اور جب تعریف جامع نہ ہو تو دوسرا کلیہ ٹوٹ جائے گا۔ فَلَهُ مُشَابَهَةٌ بِالنَّقْضِ الْإِجْمَالِي حَيْثُ يُقَالُ هَذَا التَّعْرِيفُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِاسْتِلْزَامِهِ دُخُولَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ غَيْرِ الْمَحْدُودِ فِيهِ أَوْ خُرُوجَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ عَنْهُ۔ تو تعریف کے طرد و عکس کے سلسلے میں وارد ہونے والے اعتراض کو نقض اجمالی سے ایک طرح کی مشابہت ہے کہ اس اعتراض کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ حادث تعریف لیس بصحیح، کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے، لاستلزامہ ہی، کیونکہ یہ تعریف غیر محدود کے افراد میں سے کسی فرد کے محدود کے اندر داخل ہونے یا محدود کے افراد میں سے کسی فرد کے محدود سے خارج ہو جانے کو مستلزم ہے۔ فیطلق علیہ لفظ النقض بطریق الاستعارۃ المصرحۃ، تو تعریف کے طرد و عکس کے سلسلے میں وارد ہونے والے اس اعتراض پر نقض کا لفظ بطور استعارہ مصرحہ بول دیا جاتا ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔